سلسلہ تعارف اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مورخین اور محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں کی تعداد میں البتہ اختلاف ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب بچپن ہی میں انتقال فرما گئے تھے۔ اکثر کی تحقیق یہ ہے کہ 3 لڑکے تھے، سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں پہلے سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور بعثت نبوت سے پہلے ہی انتقال فرما گئے۔ 2 سال کی عمر پائی۔ سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ کے نام سے حضور کی کنیت ابو القاسم مشہور ہوئی۔ مکہ میں ولادت ہوئی اور وہیں انتقال ہوا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صاحبزادے کا نام سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے، اور سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ کی طرح ان کی والدہ کا نام بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے اور 1 سال 6 ماہ 8 دن زندہ رہے اور طائف میں وفات پائی۔ سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری اولاد ہیں، جو سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہ نے حاضر ہو کر ولادت کی خوشخبری دی۔ اس بشارت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو رافع رضی اللہ عنہ کو ایک غلام عنایت فرمایا۔ 7ویں روز اس شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ کیا، 2 مینڈے ذبح کرائے، سر منڈایا، بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی، بال زمین میں دفن کیے۔ ابراہیم نام رکھا۔ تقریباً 16 ماہ زندہ رہ کر 10 ہجری میں انتقال فرمایا۔ سوانح سیدہ زینب رضی اللہ عنہا بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں میں سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ہیں، اور ان کی والدہ محترمہ کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بنت خویلد بن اسد ہیں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدیجہ الکبریٰ کی ترویج قبل از اسلام کے دستور کے مطابق ہوئی تھی، اور بعض تذکرہ نویسوں کے قول کے مطابق اس بابرکت نکاح کے 5 برس کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی ولادت باسعادت ہوئی، اور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 30 برس کے قریب تھی۔ ظہور اسلام کے وقت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی عمر قریباً 10 سال کو پہنچ چکی تھی۔ اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا مشرف با اسلام ہوئی تھیں، اور ان کے ساتھ ساتھ آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد بھی اسلام میں داخل ہوئی۔ اولاد کے رجحانات اور خیالات پر فطری طور پر ماں زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، سو ان سب صاحبزادیوں کا ابتدا سے اسلام سے مشرف ہونا از خود واضح ہے اور رسول فطرت کے مطابق ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے اسلام کے دور کو پایا، اسلام لائیں، اور پھر جب ہجرت کا دور آیا تو انہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت کا واقعہ اپنی جگہ پر آئے گا۔ بڑی اولاد سے جو فطری موانست ہوتی ہے وہ کسی سے چھپی نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بڑی صاحبزادی کے ساتھ خصوصی محبت فرمایا کرتے تھے۔ یہ چیز ابن عبد البر نے بھی ذکر کی ہے، اور محب الطبرہ کے مطابق ذخائر العقاب میں بھی، اور شیخ حسین دیار البکری تاریخ الخمیس میں بھی اس طرح لکھتے ہیں۔ نکاح زینب رضی اللہ عنہا کے متعلق روایت۔ بعض روایات میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ابو العاص بن ربیع بن عبد العزی بن عبد الشمس بن عبد مناف مکہ شریف میں ان لوگوں میں شمار ہوتے تھے جو صاحب مال تھے اور صاحب تجارت تھے، اور کردار کے اعتبار سے صاحب امانت بھی تھے۔
سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ابو العاص رضی اللہ عنہ سے کر دینا چاہیے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی کسی معاملہ میں مخالفت نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ ان کی رائے کو تسلی کر لیتے تھے۔ سو اس تجویز پر سیدہ زینب کا نکاح ابو العاص کے ساتھ کر دیا گیا۔ اس روایت کے اعتبار سے یہ واقعہ نزول وحی سے پہلے پیش آیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کا حکم دیا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ایمان لائیں، اور آپ کی صاحبزادیاں بھی ساتھ ہی ایمان لائیں۔